السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ نے صدیقی کے ساتھ جناب کینیڈا آپ آنے کے بعد واپس کیوں جائیں؟ کیا کینیڈا کا دل اتنا بڑا نہیں کہ کینیڈا ہمیں رکھ سکے وہاں پہ؟ جی ہاں، کینیڈا کا دل اور کینیڈا کی زمین بہت بڑی ہے اور کینیڈا کی ریکوائرمنٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ جیسے لوگوں کی بہت زیادہ یہاں ریکوائرمنٹ ہے، خاص طور پہ جو ایسے لوگ جو اسکلڈ ہیں اور جو کام کرنا جانتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے، کام کرنا جاننا اور کام کرنا چاہنا میں۔ بہت سارے ایسے لوگ جو کام کرنا ہو سکتا ہے کہ کم جانتے ہوں لیکن کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہو چکی ہے جو بہت کچھ جانتے ہیں لیکن کرنا کچھ نہیں چاہتے، اور ایک ہی بات ہوتی ہے ان کے ذہن میں، یار بہت کر لیا، بہت کام کر لیا۔ ایک اور مائنڈ سیٹ جو پاکستان میں خاص طور پہ رہنے والوں کے لیے یا انڈیا، بنگلہ دیش یا اس طرح کی کنٹریز میں رہنے والوں کا ہے، اس مائنڈ سیٹ کو اگر میں چینج کر سکوں، اللہ کرے کہ جب بھی کوئی بات کی جائے وہ کہتے ہیں ایک لفظ ہے، چلتا نہیں ہے۔ بھائی یہاں چلتا نہیں ہے۔ بھائی آپ کینیڈا سے بیٹھ کے بات کر رہے ہو، آپ کینیڈا سے آئے ہو نا، یہاں چلتا نہیں ہے، جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ چلتا نہیں ہے۔ تو بھائی میرے کیا چلتا ہے؟ تو اس نہ چلنے کی وجہ سے دنیا بہت آگے پہنچ گئی اور ہم وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہی فرسودہ خیالات ہمارے ذہن میں ہیں۔ اب دنیا اس قدر آگے ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو دنیا آپ سے بہت آگے جا چکی ہوتی ہے۔ پہلے زمانے ایک بات کی جاتی تھی کہ امریکہ پاکستان سے 100 سال آگے ہے۔ آج میں کہتا ہوں کمپیئر ہی نہ کرو، کمپیئر ہی نہ کرو، میں کتنے سال کی بات کروں گا۔ تو بہرحال کینیڈا آئیں اور کبھی بھی واپس نہ جائیں، اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ کینیڈا آنے والے آپ بنیں، آپ بالکل آ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ جو آبادی ہے کینیڈا کی، ابھی پچھلے دنوں میں اپنی وائف سے بات کر رہا تھا کہ پچھلے 15-20 سال میں یہ دیکھتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میں جنگل میں آیا تھا اور آج میں ایسا لگتا ہے کہ نو میں کہاں ہوں، کہ میرا دل چاہتا ہے میں کہیں اور چلا جاؤں۔ اس قدر آبادی، لوگوں کی پیداوار یا پیدا ہونے کی یا بچوں کے پیدائش سے آبادی نہیں بڑھی ہے، لاکھوں لوگ روز آ رہے ہیں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں، تو لاکھوں لوگ جب روز آ رہے ہیں تو وہ لوگ آ کہاں سے رہے ہیں؟ تو وہ لوگ آ رہے ہیں تو جناب وہ آ رہے ہیں پتہ نہیں کون سے مریخ سے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کون سے پلانٹ سے آ رہے ہیں۔ بھائی یہ پاکستان سے ہی آ رہے ہیں نا، وہ بنگلہ دیش سے ہی آ رہے ہیں، وہ انڈیا سے آ رہے ہیں۔ جی ہاں، انڈیا سے زیادہ آ رہے ہیں۔ یقیناً آپ کو سوال یہ ہوگا، ارے بھائی آپ انڈیا کی آبادی کے 10% بھی نہیں ہیں، بلکہ 10% سے بھی کم ہے۔ پاکستان انڈیا کی آبادی سے 10% بھی کم ہے، یعنی ایک آدمی مل رہا ہے۔ اگر پاکستان کا کہیں نظر آ رہا ہے تو آپ جو ہے انڈیا کے لوگ 90 دیکھیں گے نا وہاں پہ، تو آپ کہتے ہیں انڈیا سے زیادہ آ رہے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ تعداد بھی تو دیکھیں نا آپ۔ تو بہرحال اس کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ممالک سے آ رہے ہیں۔ آبادی کا حساب پوری کینیڈا میں اس قدر تیزی سے بڑھا ہے کہ اب ہم کہیں بھی جاتے ہیں جو کہ 20-25-30 سال سے یہاں ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ اب پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم آئے تھے پرسکون جگہ پہ، اب یقین مانیں کہ سکون یہاں کا آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن صرف آپ کو یہ کنونس کرنا اس وقت جو ہے مقصود ہے کہ آپ آ سکتے ہیں، آپ آ رہے ہیں، آپ لوگ روز آ رہے ہیں اور 100% آ سکتے ہیں۔ کیسے آ سکتے ہیں، کیسے رہ سکتے ہیں؟ آسان طریقے۔ ابھی 2 ہفتے پہلے میں ایک پارک میں کھڑا ہوا تھا اپنے بیٹے کے اسکول یوسف کے، شام کو، تو وہاں پہ ایک شارٹس پہنا ہوا، ٹی شرٹ پہنا ہوا ینگ لڑکا، اور شاید انڈیا کرناٹکا سے تھا وہ۔ اس سے میری بات ہوئی تو مجھے لگ رہا تھا نیا سا ہے، تو کیونکہ اس کی ہچکچاہٹ اس کی باتوں سے پتہ لگ رہا تھا، پتہ لگا وہ صرف 3-4 مہینے پہلے آیا ہے۔ وائف اس کی یہاں پہ ہے اور ایک چھوٹا بیٹا کوئی 6-7 سال کا ہے۔ جب میں نے تفصیل پوچھی تو پتہ لگا کہ اس کی وائف آئی تھی اسٹوڈنٹ ویزے پہ، اصل وزٹ ویزے پہ وہ آئی تھی، اس نے وزٹ ویزے کو اسٹوڈنٹ ویزے پہ کنورٹ کرا لیا۔ اب اس کی وائف کو جب اس نے اسٹوڈنٹ ویزے کو یوز کیا، مطلب جو وزٹ ویزا تھا اس کو اسٹوڈنٹ ویزے میں کنورٹ کرانے کے بعد، اسٹوڈنٹ ویزے سے یہ ہوا اس کو فائدہ، جیسے اس نے ایڈمیشن لیا یہاں پہ، ایڈمیشن لینے کے بعد جو ہے اس نے اسٹڈی شروع کی۔ یقیناً مہنگی تعلیم ہے، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی جو پرائس ہے، جو کاسٹ ہے، جو اس کی فیس ہے، وہ اس پہ لاگو ہوتی ہے۔ شاید 5 یا 6 سال کا کورس ہے، اس کو $40,000 سے $45,000 قسطوں میں پے کرنا ہے۔ لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوا ودن 3 منتھس اس کا ہسبینڈ جس سے میں بات کر رہا تھا، شاید 30 سال کا لڑکا ہوگا، اس سے میری بات ہوئی تھی، وہ آ گیا اوپن ورک پرمٹ پہ۔ اوپن ورک پرمٹ کا مطلب اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، یا اوپن ورک پرمٹ کی یہ سمجھے کہ اب آپ آ گئے ہیں، اور جو مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں آزاد ویزا کیا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب اس کو آزاد ویزا مل گیا۔ اب وہ مڈل ایسٹ کی طرح آزاد ویزا نہیں ملا،
عذاب ویزا کی ڈیفینیشن الگ ہے. آزاد ویزا کا مطلب اوپن ورک پرمٹ اس کو ملا. اب وہ ایک کاگنیزنٹ یہاں پہ سروس پرووائڈر آئی ٹی کی وہاں پہ کام کر رہا ہے. یہ 4 مہینے کے اندر اندر یہ معاملہ سارا کا سارا ہوا اور اس کا بیٹا جو ہے 6-7 سال کا وہ بھی ساتھ آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کینیڈا کا دل بہت بڑا ہے. کینیڈا یہ کہتا ہے آپ اکیلی آئی ہیں خاتون، اسٹوڈنٹ ہیں آپ اپنے ہسبینڈ کو ہی بلائیے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. آپ اپنے بیٹے کو ہی بلائیے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. آپ اپنے ہسبینڈ کو بلائیے، اوپن پر ورک پرمٹ دیتے ہیں، آپ کو جاب بھی دیتے ہیں آپ کے ہسبینڈ کو. اور آپ جو ورک پرمٹ پہ جو اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئی ہیں یا اسٹوڈنٹ ویزے پہ کنورٹ ہو گئی ہیں، ہم آپ کو ویک میں 20 گھنٹے یعنی 20 آورز دیتے ہیں کہ آپ کمائیں، اور 20 آورز آپ چھپ کے کمائیں، کام کر لیں. تو جناب یہ کچھ طریقہ کار ہے، چلتا ہی نہیں ہے. ارے یار چل رہا ہے نا، ابھی 4 مہینے پہلے کی کہانی بتا رہا ہوں. چلا کہ نہیں چلا؟ آپ صرف بیٹھے ہیں، چلتا نہیں ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں اپنا ہوم ورک کر کے، تمام چیزوں کو دیکھ اور بھال کے یعنی دیکھ بھال کر کے ہوم ورک اچھی طرح کر لیں کہ وہاں پہ کوئی کسی قسم کے ریجیکشن کا چانس نہ رہے. چانس نہ رہے کہہ رہا ہوں میں، ریجیکشن نہیں ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن چلتا نہیں ہے. نہیں ہوتا بھائی. وہ تو انڈیا والوں کو بلاتے ہیں بھائی. دماغ خراب ہے تمہارا، پاکستان سے نہیں لیتے لوگوں کو. پھر وہی بات، میں اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرانا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. خدا کے لیے اللہ کے واسطے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کریں. او بھائی انڈیا نہیں، بھائی انڈیا کو چھوڑ دیں. انڈیا بہت آگے پہنچ چکا ہے پاکستان سے. اس سراب سے آپ باہر نکل آئیں، اس سراب سے باہر نکل آئیں. انڈیا پاکستان سے بہت آگے پہنچ چکا ہے. اپنے آپ کو اس سراب سے نکالیں. سمجھ گئے آپ؟ ابھی پاکستانی ٹورسٹ نے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر کے پورے انڈیا کو اس نے وزٹ کیا، اس نے دکھایا ہے اور اس سے سارے پازیٹیو فیڈ بیک دیے ہیں. تو آپ چھوڑ دیں نا، آپ کیوں انڈیا کو پکڑتے ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ انڈیا کو کیا، آپ جاپان کو ہی کیوں پکڑتے ہیں؟ آپ امریکہ کو کیوں پکڑتے ہیں؟ آپ فلپائن کو ہی کیوں پکڑتے ہیں؟ آپ بھائی آپ بنگلہ دیش کو ہی کیوں پکڑ رہے ہیں؟ آپ کیوں کسی کنٹری کو پکڑ کر کے اس سے کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ اللہ کی شان ہے، ہمارا پاکستان ہے، آپ مسلمان ہیں. اس سے بڑھ کر کے آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں ایک شناخت دی ہے. 1000 سال آپ کے آباء و اجداد نے پورے انڈیا میں 1000 سال حکومت کی ہے. 1000 سال سے زیادہ حکومت کی ہے. کہاں تھے یہ انڈیا، کہاں تھے یہ لوگ جن کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ اسی لیے میں اس ٹاپک پہ نہیں آنا چاہتا. forget about it، بھول جائیں. آپ کے آباء و اجداد نے بیک اپ کیا ہے، پیچھے ہٹے ہیں. جب جنگ میں آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کی رسد کم ہے، آپ کمزور پڑ رہے ہیں، آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. 1000 سال ان سے جنگ نہیں کی سکون کے ساتھ. جنگ اس وقت ہوتی جب وہ ریٹیلیٹ کرتے، جب وہ آپ مسلمانوں سے آ کر کے لڑتے جھگڑتے نہیں جی ہم حکومت کریں گے اس انڈیا پہ. ایک سنگل واقعہ نہیں ہے پوری ہسٹری میں، اٹھا کے دیکھ لیجئے، نہیں ہے. لیکن برطانیہ نے آ کر کے ان کو شے دی، ان کو بتایا کہ تم حکومت ان پہ کر سکتے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کو جگایا. پوری ہسٹری میں کہیں ان کے جاگنے کی بھی واقعات نہیں. ان کی پوری ہسٹری میں علامہ اقبال بھی موجود نہیں ہیں. سمجھ گئے آپ؟ تو میرے بھائی چھوڑ دیں اس کو. ابھی آپ بیک اپ ہوئے ہیں، پیچھے بیٹھیے، ذرا انتظار کیجئے. انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساقی صاحب آرام سے بیٹھ جائیے، کمپیئر کسی کو مت کیجیے. آئیے کینیڈا. آپ چلتا نہیں ہے، 100% چلتا ہے. بیک اپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کے انتظار تھوڑا سا کیجیے، لیکن ایکٹیویٹیز کو ایوری ڈے 24/7 نہیں، 48/7 کام کریں، آگے بڑھیں، اپلائی کریں کینیڈا کے ویزے کے لیے. پورا ہوم ورک کر کے یہاں آئیے اور واپس مت جائیے. اور کیوں واپس جائیں گے؟ یہاں آئیے، یہاں آ کر کے اچھے ریزیومیز لے کر آئیے، اچھے کوالیفیکیشنز لے کے آئیے، ورک حاصل کیجئے، جاب حاصل کیجئے. لوگ یہاں پر آپ کو جاب دے رہے ہیں. آپ نہیں آئے ہیں کینیڈا. میں نے آپ کو کتنی ویڈیوز بنا کے دکھائی ہیں. صرف گوگل پہ جا کے سرچ کریں جابز ان کینیڈا، اپنی جو فیلڈ ہے اس میں لکھ دیں. آنکھ بند کر کے، عموماً یہ کہنا ہے، مطلب آنکھ بند کر کے اپلائی نہیں کر سکتے. آپ آنکھ کھول کے اپلائی کریں اور صحیح سے اپلائی کریں. پاگلوں کے لیے اپلائی نہ کریں. ہر دن میں 2-3 جاب بھیجیں، لیکن ایچ اینڈ ایوری جاب کو جو جاب ڈسکرپشن ہے اس کو جا کر کے چیٹ GPT میں، جیسے میں نے بتایا،
ATS آپٹیمائز ریزیومے کریٹ کریں، ہر جاب کے لیے ایک نیا ریزیومے کریٹ کریں. اور آپ نہیں کر رہے میرے بھائی، 30 سیکنڈ میں چیٹ جی پی ٹی آپ کے لیے کریٹ کر رہا ہے. ہر ریزیومے کو کسٹمائز کر کے بھیجیے. میری ابھی میں آپ کو اگر مجھ سے اجازت چاہوں گا، ان سے اجازت لوں گا اگر انہوں نے مجھے اجازت دی. جن صاحب نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھیجا ہے، جناب وہ HVAC ٹیکنیشین ہیں، یا سمجھ لیجیے کہ AC اور ہیٹر کے ایکسپرٹ ہیں، سعودی عربیہ میں رہتے ہیں. ان کے انٹرویوز پہ انٹرویوز آ رہے ہیں کینیڈا سے، وہ مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. انٹرویوز پہ انٹرویوز آ رہے ہیں، انہوں نے وہیں سے سعودی عربیہ سے بیٹھ کر کے اپلائی کیا دمام سے. سرکار میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کرنے والے تو بنے. اور ابھی تک انہوں نے مجھے سے یہ درخواست کی ہے کہ میں ان کا ریزیومے جو ہے، جو کینیڈا کے جو فارمیٹ پہ اس کے اوپر بنا دوں. اب اس کا مقصد یہ ہوا، ریزیومے ابھی بھی فارمیٹ پہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آ رہے ہیں. لیکن ان کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے. وہ پاکستان کی بجائے مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا میں پاکستان میں بیٹھا ہوں اپلائی کروں؟ کہ آپ تو کہہ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں وہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے بندے، میں کہہ رہا ہوں ہر جگہ سے بیٹھ کے اپلائی کرو. آپ کسٹمائز ریزیومے بھیجو ہر جاب کے لیے جو اپلائی کر رہے ہو. آپ نہیں کر رہے ہو کچھ بھی یار، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو. آپ چیٹ جی پی ٹی کو کہہ رہے ہو او بھائی یہ جاب ڈسکرپشن ہے، یہ اپلائی کرو. میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں کہ ATS آپٹیمائز ریزیومے آپ بناتے کیسے ہیں. یار آپ ہاتھ پیر تو ہلاؤ نا میرے بھائی. پھر آپ میسج کرتے ہو کہ ایک میسج آیا کہ جی ہمارا بھی خیال کریں کہ صدیقی صاحب میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے بلا لیں کسی طرح سے، ہمارا بھی خیال کر لیں، میں ڈرائیور ہوں، میں ڈرائیور یہ. ارے میرے بھائی میں آپ کو انسلٹ خدا نخواستہ نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں بار بار، آپ نے 12 جماعتیں نہیں پڑھی ہیں، آپ نہیں آ سکتے. آپ جرمنی جا سکتے ہیں جہاں صرف جرمن بولی جاتی ہے، یوں کہ آپ جاپان جا سکتے ہیں جہاں صرف جاپانی بولی جاتی ہے. آپ کو جاپانی آتی نہیں ہے، آپ کو انگلش نہیں آتی، اب یہاں کیا کریں گے آ کر کے میرے بھائی؟ آپ نے پڑھا لکھا بھی نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. کینیڈا آئیے، آپ نوجوان ہیں یا نوجوان نہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، خاتون ہے یعنی کہ لڑکی ہے لڑکے ہیں، جو بھی یہاں آئیے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ٹرائی کیجئے، کوشش کیجئے، آپ کی نیت اچھی ہے، شادی کر لیجئے. کیا قباحت ہے اس کے اندر؟ کوئی قباحت نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ کینیڈا آنے کے بعد واپس کیوں جائیں. آپ کینیڈا آئیے تو صحیح. نہیں آ رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کے جاب کے اپلائی کریں. آپ یہاں پہ آ گئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز جو آپ کو بالکل ڈارک میں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، لیکن آنیسٹلی آپ کو ہر چیز جو ہے آنیسٹی کے ساتھ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اسائلم کا راستہ ہے، لیکن اسائلم کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے اور میں نے آپ کو کہا ہے اسائلم یا پناہ گزینی جو ہے نا، وہ مسائل کا حل نہیں ہے، انفیکٹ مسئلے مسائل کی شروعات ہے. اگر آپ اسٹرانگ انف ہیں، آپ کی جو ول پاور ہے، تو آپ اس کو کیجئے. یہ تو میں آپ کے کہہ رہا ہوں کینیڈا آنے کے بعد واپس کیوں جائیں. بہت سارے ریزنز ہیں، طریقہ کار ہیں، آپ رہ سکتے ہیں. آپ کو صرف سمجھنے کی بات ہے. یہ جو ویڈیو ہے یا اس سے پہلے ویڈیوز ہیں یا دوسروں کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ، جو بھی اس ویڈیو سے سارے مسئلے مسائل تو حل نہیں ہو گئے. میں اور میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ آپ کو صرف بتا سکتے ہیں. میں یہاں بیٹھ کر کے یہ باتیں کر سکتا ہوں. اگر میں اس وقت اورنگی ٹاؤن میں بیٹھا ہوتا، لالو کھیت میں بیٹھا ہوتا، فیصل آباد یا آپ کے خیبر پختونخوا میں بیٹھا ہوا ہوتا، کیا یہ باتیں میں آپ کو اس طریقے سے بتا سکتا؟ نہیں. میں تو آپ ہی کے صف میں بیٹھا ہوتا، میں یہ باتیں لوگوں کی سن رہا ہوتا اور میں یہ کہتا ابے جا یار، وہاں سے بیٹھ کے بک بک کرتے ہو تم لوگ یار، بلاتے نہیں ہو. میرے بھائی یہاں سے بیٹھ کے آپ کو کوئی بھی نہیں بلا سکتا، کوئی بھی بلا نہیں سکتا. آپ کو صرف بتا سکتا ہے. یو آر لکی کہ دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ آپ فری کے انٹرنیٹ پہ فری کا فون لے کر کے ہاتھ میں فری کی ایڈوائس سن رہے ہیں. یہ فری کی نصیحتیں سن رہے ہیں، طریقہ کار سن رہے ہیں. یہ سب فری کا ہے. آپ خود اپنے ہاتھ پیر تو کچھ ہلا لیں اب. یا آپ جو ہے صرف چیٹنگ کرتے رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ آپ صرف چیٹنگ کرتے رہیں گے، میسیجز دیکھتے رہیں، ٹک ٹاک پہ سلائڈ کرتے رہیں گے، اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے. سلائڈ کرنے کے بعد لے دبا دب اس کو بھیجا، لے دبا دب اس کو بھیجا. ایون اس کی لمٹ بھی ایکسیڈ کر جاتی ہے. آخر کار واٹس ایپ بولتا ہے او بھائی اب نہیں بھیج سکتے، مزید بہت ہو گیا، نکلو ادھر سے. فیس بک کہتا ہے او بھائی بہت ہو گیا، بین کر دوں گا اکاؤنٹ، بہت تم نے فارورڈ کر دیا، بہت پوسٹ کر دیا، جان چھوڑو ہماری. آپ یہ کر رہے ہو، لیکن آپ انہی قسم کی جو آپ کی ایکسپرٹیز ابھی آپ کے میں نے ذکر کی، یہ ایکسپرٹیز ہی ہیں، ایکسپرٹیز کے زمرے میں داخل ہوتی ہیں. آپ اس کو لے جا کر کے صحیح پازیٹیو وے میں آج آپ سوچ لو کہ جناب
اب میں نے جو ہے نا، اب میں نے ہر کچھ مثبت وے میں کرنا ہے. اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرانے والی بات ہے، اپنے مائنڈ سیٹ کو امپروو کرنے والی بات ہے. ڈاگ شوز، نیوز پیپرز، جو پیپر نیوز پیپر کا ملا وہ پکڑ لیا. بس کے انتظار میں کھڑے ہیں یا بریانی کی پیکٹ لینے گئے ہیں، وہاں پہ نیوز پیپر لگا، پھر کھڑے ہو گئے نیوز پڑھنے کے لیے. ارے میرے بھائی بند کرو یار یہ بکواس بازیاں، خدا کے لیے بکواس بازیاں بند کرو. جی یہ تو میرا انٹرٹینمنٹ ہے، اس کے بعد اگر میں یہ نہیں کروں میں کیا کروں گا؟ یہی تو وجہ ہے. آپ یہی کر رہے ہو اس لیے کچھ نہیں کر رہے ہو. جس دن یہ نہیں کرو گے بہت کچھ کرنے لگ جاؤ گے، بہت کچھ کرنے لگ جاؤ گے اگر آپ یہ نہیں کرو گے. آپ کو اپنا ہاتھ خود پکڑنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑیں گے. آپ کو اپنا ہاتھ خود پکڑنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیوں آپ کو چھوڑ دیا سائیڈ میں؟ کھڈے لائن کیوں لگا دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت نہیں ہے؟ کیا آپ کو آپ کے والدین نے کریٹ کیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے، جیسے مجھے کریٹ کیا ہے. آپ کو کھڈے لائن کیوں لگا دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے آپ اپنے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنا ہاتھ خود نہیں پکڑنا چاہتے. اللہ آپ کا ہاتھ کیسے پکڑے گا؟ نہیں پکڑے گا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایز اے گاربیج پھینک دیا ہے سائڈ میں. دماغ آپ کا گاربیج ہوتا جا رہا ہے. یہ کتوں کی لڑائی ٹی وی پہ دیکھ دیکھ کر کے، جی ہاں کتوں کی لڑائی، ڈاگ شوز دیکھ دیکھ کر کے، ان کا جو تھیم، جو نیوز کا ڈین 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 ڈین، یہ چیزیں سن سن کے آپ کا دل جو ہے زنگ لگ چکا ہے، دماغ میں زنگ لگ چکا ہے. اس کو اتاریے. میں جانتا ہوں میں بہت سخت باتیں کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں بہت سخت باتیں کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں بہت سارے عجیب عجیب کامنٹس آئیں گے، لیکن مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. میں بہت سخت باتیں کر رہا ہوں. خدا کے لیے اٹھ جائیے. خدا کا لفظ یوز نہیں کرنا چاہیے، ایک عام ٹرم میں کر رہا ہوں، لیکن میں کہوں گا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اٹھ جائیے. میں آپ کو اب میں واسطہ نہیں دے رہا، جی نہیں، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، میں درخواست کر رہا ہوں آپ اٹھ جائیے. آج بھی اٹھ جائیے، سیکھیے. نہیں آپ آ رہے، آپ پاکستان سے فری لانسنگ میں کیسے پیسے کما سکتے ہیں سیکھ لیجئے. میں سکھانے کو تیار ہوں، بہت سارے ریسورسز موجود ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھیے، خدا کے لیے، اللہ کے لیے سیکھیے. گھر میں بیٹھ کر کے مہینے کے $500، $600، $800، یقین مانیے کچھ بھی نہیں. آپ کو پی ایچ ڈی اب کرنی ہی نہیں ہے، آپ کو ماسٹرز اب کرنا ہی نہیں ہے، آپ کو بیچلرز اب کرنا ہی نہیں ہے. کسی قسم کی ڈگری کی ضرورت نہیں. فری لانسنگ میں چیٹ جی پی ٹی کا نام ہر جگہ سن رہے ہیں. ابھی مجھے براؤز آپ کر رہے ہوں گے میرے اس کے بند ہونے کے بعد ویڈیو، چیٹ جی پی ٹی کی 4 ویڈیوز آپ کے سامنے نظر آئیں گی. اس کو سیکھیے. اس کو آسانی سے میں سکھا سکتا ہوں آپ کو. بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، میں مرتب کر رہا ہوں کورس انشاءاللہ تعالی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کو چیٹ جی پی ٹی سیکھنا ہے، آپ کو فری لانسنگ سیکھنی ہے، پیسے بنانے، آپ جو لنک ہے ڈسکرپشن میں نیچے واٹس ایپ گروپ کا، اس کو جوائن کر لیجئے، فالو کر لیجئے. اگر آپ فالو کریں گے تو ظاہر سی بات ہے، فالو کا مطلب میرے پیچھے بھاگنا، یا بہت سارے لوگوں کے پیچھے بھاگنا جو صحیح پڑھا رہے ہیں. پیچھے بھاگی گی تو ملے گا نا. چلیے جناب، میں نے بہت سخت باتیں آج کر دی ہے، میں اس کے لیے ایڈوانس معافی چاہتا ہوں. آپ وہ کامنٹس میں جتنا چاہے لکھ سکتے ہیں لکھیں، بالکل اپنے دل کی بھڑاس نکالیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لائک کا بٹن اس لیے دبا دیجئے کہ اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سود مند ثابت ہو سکتی ہیں دوسرے لوگوں کے لیے، تو لائک کیا کرتا ہے، گوگل کا جو الگوریدم ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ نے لائک کیا ہے، اس کے علاوہ آپ جیسے 100 لوگوں نے لائک کیا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے 1000 لوگوں کے پاس اس میسج کو بھیجتا ہے، میری ویڈیو کو بھیج دے گا کہ بھئی لوگ پسند کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، تو اسی جیسے کمیونٹی کے 1000، 2000، 3000 لوگوں کو بھیجا جائے. آپ نے اتنی باتیں سنی، سب کچھ کیا، ایک لائک تو بنتا ہے، ایک لائک تو بنتا ہے، صحیح ہے نا؟ اور اگر لائک نہیں بنتا ہے تو میں بہت شرمندہ ہوں. ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈس لائک کر دیجئے، اور میں کیا کر سکتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، لیکن درخواست ہے کہ لائک کر دیجئے، درخواست ہے کہ سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ کے پاس یہ الرٹ آتے رہیں. میری دعا بہت ساری ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. عید الاضحیٰ مبارک، بقرعید مبارک. جن لوگوں نے حج کیا حج مبارک. ملتے ہیں پھر دوسری ویڈیو میں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.